هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی۔ وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود، آپ کا جسم مبارک میں لہو لہان ہوا، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجدھار میں آ کر یہ کام کیا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ 10 نشستوں میں غار حرا سے حجۃ الوداع تک کا سفر، سیرت مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ آپ کا سفر کس انداز سے شروع ہوا اور مقاصد کیا تھے اور تکمیل کس طریقے پر ہوئی۔ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں دنیا کے معاملات، مسائل اور حقائق پر غور و فکر کرنے والے حجۃ الوداع میں کھڑے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اپنی امت کے حوالے کر رہے ہیں اور اپنا مشن بھی امت کے حوالے کر رہے ہیں۔ آئیے آج کے نشست میں 2 باتوں کو ہم تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو قرآن نے بیان کیا، اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے جو مبارک جد و جہد آپ نے 23 برس تک فرمائی، وہ جد و جہد کن مراحل سے گزری، وہ طریقہ کار کیا تھا، وہ میتھڈالوجی کیا تھی، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اب وہی مقصد جو اللہ کے رسول کی زندگی کا تھا وہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی ہونا چاہیے۔ اب وہی جد و جہد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق یعنی اسلام عطا فرما کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب کر کے دکھا دیں۔ یہ مقصد بعثت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو اور زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اسی کی تکمیل ہے جو غار حرا سے تفسیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے جد و جہد اور پہنچتی ہے حجۃ الوداع تک۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کے دین حق کو غالب کر کے دکھا دیں۔ اسی کے لیے آپ نے 23 برس کی انقلابی جد و جہد ہمارے سامنے رکھی، اس سے آپ گزرے، آپ کے صحابہ کرام گزرے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آج میں اور آپ مسلمان ہیں اسی کے توفیل میں کہ اللہ کی ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی مکمل ہو کر عملی طور پر میرے اور آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے اب اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد فرمائی اس کے کیا کیا گوشے تھے، اس کے کیا کیا پہلو تھے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے بعد یعنی آغاز وحی کے بعد کل زندگی 23 برس کی ہے،
اور ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ 13 برس اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بسر فرمائے، اور 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ تو 13 جمع 10 یہ کل 23 برس کی آپ کی زندگی ہے ظہور نبوت کے بعد، اور جن مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اس انقلابی جد و جہد کے دوران، وہ 6 مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سمجھانے کا ایک طریقہ کار ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ مقصد انقلابی تھا اور جد و جہد بھی انقلابی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 6 مراحل میں سے 4 مراحل ہمیں پوری آب و تاب کے ساتھ بیک وقت دکھائی دیتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور 2 مرحلے ایسے ہیں کہ جن کا ظہور پھر مدنی زندگی میں آ کر ہوتا ہے۔ ان 4 جمع 2 یعنی 6 مراحل کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ مرحلہ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم بنائی، انہیں منظم کیا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم ہونے والوں کی تربیت فرمائی۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے صحابہ کی مقدس جماعت کو ایک صبر محض کے مسلسل مرحلے سے گزارا۔ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت ابھی نہیں۔ یہ 4 مرحلے ترتیب کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تنظیم، نمبر 3 تربیت، نمبر 4 صبر محض، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آئے گا۔ یہ مکی دور میں بیک وقت 4 مرحلے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر 2 مرحلے مدنی دور میں دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے ایک مرحلہ یعنی نمبر 5 مکمل ترتیب کے اعتبار سے وہ اقدام کا مرحلہ ہے، یعنی باطل نظام کو چیلنج کرنا اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ نتیجتاً 6واں مرحلہ آتا ہے جس کو تصادم کا یا مسلح تصادم کا مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ کل 6 مرحلے ہیں جن میں سے 4 ہمیں مکی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں اور 2 مدنی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، دوسرا مرحلہ تنظیم کا، جمع کرنے کا ہے، تیسرا مرحلہ تربیت کا ہے، آنے والوں کو منظم کرنے کے بعد تربیت یافتہ بنانا، چوتھا مرحلہ محض صبر محض سے ان کو گزارنے کی کوشش کرنا ہے، 5واں مرحلہ اقدام کرنا، باطل نظام کو چیلنج کرنا ہے، اور 6واں مرحلہ وہ تصادم ہے، حق اور باطل کے درمیان کشمکش، قتال کی نوعیت کی شکل اختیار کر جانے تک وہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ 6 مرحلے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو یوں جاننا بھی ضروری ہے کہ آج یہ جد و جہد میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے، اور اس کو یوں جاننا بھی ضروری ہے کہ تاریخ کا کامل ترین انقلاب، موسٹ کمپریہنسو انقلاب اگر دنیا میں آیا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ ماننے والے اس بات کے غیر مسلم بھی ہیں، کیونکہ غیر مسلموں کا ماننا دلیل تو نہیں ہے، لیکن عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے دیں۔ چنانچہ مائیکل ایش ہارٹ نے ایک مشہور کتاب مرتب کی A Selection and Gradation of 100 Most Influential Personalities in the History، تاریخ کی 100 عظیم شخصیات جنہوں نے تاریخ پر بہت زیادہ اثر ڈالا، اور عیسائی ہونے کے باوجود وہ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے پر مجبور ہوا، اور مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ ہی از دی سپری، اور مجبور ہوا یہ کہنے پر ہی از دی اونلی پرسن ان ہسٹری ہو از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ہیومن اینڈ سیکولر فیلڈس۔ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان، ایک انسانی سطح پر بھی، اسٹیٹ کی سطح پر بھی، مذہبی سطح پر بھی، وہ محمد ہیں صلی اللہ تعالی